السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اور امید ہے کہ حالات عافیت کے ساتھ ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے والا بنائے، تاکہ کل آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے اور دنیا بھی ہماری عافیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ گزرے۔ زندگی میں انسان مختلف فیصلے کرتا ہے، اپنی سوچ، فکر، سمجھ کے مطابق، بس اس میں اگر شرارت نہ ہو اور نیت میں کھوٹ نہ ہو تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خیر ڈالتے ہیں۔ انسان کو صبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ معاملات ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ بالکل قابو سے باہر ہو گئے، ایسی صورت میں بھی اگر اللہ سے تعلق، توکل، بھروسہ مضبوط رکھا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ خیر کے راستے کھول دیتے ہیں۔ انسان کا نفس اس کو بہت اکساتا ہے شرارتوں پر، گناہوں پر، غلط فیصلے کرنے پر، لیکن اگر وہ تقوی سے رہے تو نفس کی کوئی شرارت، شیطان کی کوئی تصویر، شیطان کا کوئی دھوکہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتا، بلکہ وہ غلطیوں کے باوجود مزید نکھرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لیکن اچھے جذبے سے اخلاص کے ساتھ توبہ کی، اللہ کے زیادہ مقرب ہو گئے۔ پہلے صرف آدم تھے، انسان تھے، اب نبی بھی بن گئے، صاحب شریعت بھی ہو گئے، پوری بنی نوع انسان کے باپ بھی ہو گئے۔ انسان اگر کبھی کوئی غلطی کرے اور اس غلطی پر اس کو ندامت ہو، اللہ سے وہ رجوع کر لے، یا غلطی نہیں ہوئی، اس سے دوسروں نے غلط سمجھا، اس صورت میں بھی بشرطے کہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، تقوی کے ساتھ ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اسی کی کوشش ہے، تمام صالحین اسی کی کوشش کرتے ہیں، تمام لوگ اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اس وقت پوری کوششوں میں اپنے آپ کو لگائے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، امید ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ شریعت کا منشا کیا ہے وہ جان لیں، اور وہ جاننے یا ماننے کے لیے اہل علم سے رابطہ ضروری ہے۔ اہل علم جو اس سچویشن کو بھی جانتے ہیں اور جس سچویشن میں ہم ہیں، اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ آپ کو کوئی رائے دیں، وہ آپ کے خیر خواہ بھی ہوں، تو پھر اس پر عمل کرنے سے خیر ہی خیر چلتی ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ بظاہر نقصان نظر بھی آئے تو وہی خیر ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا لگے کہ سب کچھ لٹ گیا، بس ہم تقوی سے رہیں تو اس میں بھی خیر اللہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی سے رہے گا اس کو ہم نکال لیں گے، مشکلات سے نکلنے کی جگہ عطا فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو دیں گے کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہے۔ بس بری ایک ہی چیز ہے، اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور انجانے میں ہو جائے تو توبہ استغفار کی جائے کہ اس میں معلوم نہیں تھا، بس اس میں کوتاہی یہی ہوئی کہ معلوم کرنا چاہیے تھا۔ تو بس ایسی بھی کوتاہی اگر کبھی کوئی انسان کر لے، غلطی کر لے، گناہ کر لے، غلط فیصلے کر لے، تو بھی چاہیے یہ کہ رجوع کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کی انا پھر آڑے آتی ہے کہ اب میں کیسے جو ہے توبہ کروں۔ اللہ سے تو توبہ کرنا آسان ہے، بندے سے کیسے معافی مانگوں، کیونکہ توبہ میں تو یہ چاروں شرائط ہیں۔
آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم، اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دینا اور دل میں ندامت ہونا، تو یہ تینوں تو یا اللہ میں کر سکتا ہوں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق مارا گیا تو اس سے معافی مانگنا یا اس سے اپنے آپ کو معاف کرا لینا یا اس کا وہ حق ادا کر کے اپنی جان چھڑانا، یہ جو آخری سٹیج ہے یہ بہت مشکل ہے۔ لوگوں کو فیس کرنا، لوگوں کے سامنے اقرار کر لینا، اس سے انا کا بت ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے ہمیں سجانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، ہمیں نکھارنا چاہتے ہیں، تہذیب یافتہ کرنا چاہتے ہیں، مہذب بنانا چاہتے ہیں، سنوار کے اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں۔ تو کبھی اگر یہ خیال آئے کہ میں نے اگر اپنی غلطی مان لی تو میری ناک کٹ گئی، کوئی میرے سر چڑھ جائے گا، بیوی شوہر کے رشتے میں، ساس سسر کے رشتے میں، بہوؤں کو، دامادوں کو یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر میں نے مان لیا تو سدکی ہوگی۔ یار دوستوں میں تو چل جاتا ہے، بیگم ساری زندگی خون پیے گی، شوہر کی اماں ساری زندگی تانے دیں گی، مجھے دب کے رہنا پڑے گا۔ یہ سارے وسوسے بھی کبھی کبھی آتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی تو میں اپنا منہ کیسے دکھاؤں گی، شرم کیسے آئے گی مجھے، اس قدر میں اس سے شرم کی وجہ سے ان کو دیکھ کیسے سکوں گا، مل کیسے سکوں گا، مجھے تو ہمیشہ یہ احساس رہے گا۔ یہ احساس تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ایسا کیا جائے۔ مجھے اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ ٹوٹا ہوا دل جو ہے تو اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کی رحمتیں اس میں کرچی کرچی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، ایک ٹکڑے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ سرفیس ایریا بڑھ جانے کی وجہ سے زیادہ ایبزارب کرتا ہے اللہ کے نور کو، اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو۔ اس لیے اپنے آپ کو ان باتوں میں الجھانا نہیں چاہیے کہ اب کیا ہوگا اور پھر کیا ہوگا اور میں کیسے اور تم کیسے، یہ کیسے ہوگا۔ اپنے آپ کو آدمی مردہ کی حیثیت سے اللہ کے حوالے کر دے، جیسے مردہ غسال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ مردہ یہ نہیں کہتا کہ پانی یہاں ڈال دو، تھوڑا یہاں کھلا دو، صابن یہاں ذرا صحیح لگاؤ، بلکہ جس حال میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے اس حال میں ہی وہ پڑا رہتا ہے۔ یہ لکڑی بڑھئی کے ہاتھ میں سوال نہیں کرتی، کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی، کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ مجھے میز کیوں بنایا، کرسی کیوں نہیں بنایا۔ بس توکل اسی کا نام ہے، اللہ سے تعلق، محبت اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر اللہ جس طرح چاہے اس کو رکھے۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے اس کام کی توفیق مانگنی چاہیے۔ تو جو لوگ جتنے پیارے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جن میں پوٹینشیل ہوتا ہے، اللہ ان کو اتنا زیادہ امتحان میں ڈال کے نکھارتے ہیں اور ایسا بنانا چاہتے ہیں۔ تو صرف اس میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں شریعت کا جو تقاضا ہے وہ نہ ٹوٹے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔ ہر چیز ہمیں اونچا اڑاتی ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھ، شعور، حکمت دین کی باتیں سمجھنے والا بنائے۔ یہ ساری چیزیں تجربات ہیں، زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے آدمی، ان تجربوں سے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے۔ وہ جو وقتی جب کلشیں ہو جاتی ہیں وہ اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پہ بنتی ہے۔ اللہ دلوں میں وسعت پیدا کرے، آپس کا تعلق، محبتیں قائم رکھے، بڑھائے، گناہوں سے بچا کر پھر جو اللہ فیصلہ فرمائے اس پہ آدمی راضی ہو جائے، خود گناہ نہ کرے، باقی جو ہو جائے کرتا رہے۔ اس حال میں اللہ رکھیں گے وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔